اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ یونس کا یہ رکوع نمبر 9 ہے، جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت نمبر 83 سے سلسلہ شروع ہو کر 92 پر ختم ہو رہا ہے۔ اس طرح 10 آیتیں اس رکوع میں ہیں جو فرعون کے حشر کو بتاتی ہیں۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے اس حقیقت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ دیکھو، حق کی تائید اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوگی، سچائی کو غلبہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملے گا، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم کر دے گا، وہ جم جائیں گے۔ ان لهم قدم صدق عند ربهم، اسی آیت سے سورہ یونس کے جو آغاز میں آئی ہے، آپ اس سورت کا جو مزاج ہے، جو مضمون ہے، جو ٹاپک ہے جس پر گفتگو ہو رہی ہے، اندازہ کر سکتے ہیں۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کے پاس ایک غلبہ ہے، ان کو جماؤ ہے، آزمائشیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس کا طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الروم میں وضاحت کے ساتھ کی بات ارشاد فرما دی کہ لوگ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں اور ایمان قبول کر لیں اور اس کے بعد وہ نہ آزمائے جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم ضرور آزمائیں گے، ہم ضرور آزمائیں گے، جس طرح ہم نے پچھلوں کو آزمایا ہے، پچھلی امتوں کو بھی آزمایا گیا ہے، اور ہر ایمان قبول کرنے والا یا ایمان کا جو دعویٰ کر رہا ہے اس کو ضرور آزمایا جائے گا۔ اور یہ ارشاد فرمایا اس امت سے خطاب کر کے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔
مختلف چیزوں سے آزمائیں گے. ارشاد فرمایا جب تم ایمان کا دعویٰ کرو گے اور ایمان کے دعوے کے بعد تم اس بات کے دعوے دار ہو جاؤ گے کہ تم کو جنت ملے، بعد میں بات ہے وہ جنت ایسے ہی نہیں ملے گی. ارشاد فرمایا کہ بھوک سے، پریشانیوں سے اور مال و دولت کی کمی سے اور جسم کی پریشانیوں سے، بیماریوں سے ہم تم کو ضرور آزما کر رہیں گے. یہ ساری وہ آزمائشیں ہیں جو ایمان والوں کے ساتھ آتی ہیں، لیکن یہ وقتی ہوتی ہے. ارشاد فرمایا جن کا ایمان پختہ نہیں ہوتا وہ ان آزمائشوں کو عذاب تصور کر لیتا ہے، اور جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے وہ آزمائشوں کی حقیقت کو سمجھتا ہے. اور یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے، اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے. عارضی زندگی میں یہ ہلچل اللہ تعالیٰ کی جانب سے، کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے جو اس کا ایمان ہوتا ہے. چنانچہ انبیاء علیہ السلام کو آزمایا گیا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم بسا اوقات اتنی آزمائشوں سے گزرے اور آزمائشیں اور مصیبتیں اس قدر پیک پر پہنچ گئی کہ لوگوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا نبوت کا، نعوذ باللہ. اتنا آزمائے گئے کہ لوگوں نے سمجھا کہ ان کی بات بیس لیس تھی، کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اگر تم میری بات نہیں قبول کرو گے تو تم کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دے گا، دیکھو میں سچائی پر ہوں، میں حق پر ہوں. یہ دعویٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہوتا تھا. اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ یوسف کے اخیر میں اللہ تعالیٰ اس مضمون کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. اس وقت انشاءاللہ تفصیل آئے گی کہ اتنی آزمائشیں تھی انبیاء علیہ السلام پر، اتنا ان کو کمزور کر دیا گیا تھا، اتنے وہ پریشان ہوئے کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں صحراؤں کی طرف، جنگلوں کی طرف، دوسرے شہروں کی طرف. اور لوگوں نے سمجھا کہ یہ انہوں نے موصوف میں بس یوں ہی کہہ دیا تھا، فتح ہم کو ملنے والی ہے، کامیابی ان کو ملنے والی ہے، دعوے میں یہ نعوذ باللہ جھوٹے تھے، یہ سمجھ لیا تھا لوگوں نے. تب کہیں اللہ تعالیٰ کی اچانک مدد آئی، اور جب اس کا فیصلہ آیا تو پھر عقلیں حیران رہ گئی. تصور نہیں کیا تھا لوگوں نے ایسا اللہ کا فیصلہ آئے گا. اس طرح اللہ تعالیٰ کا فیصلہ شدید عذاب کی شکل میں پوری قوم تہس نہس کر دی گئی اور اثر نو دنیا آباد کی گئی. ایسا اللہ کا فیصلہ آئے گا لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن یہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پیش کیا، جس کی مختصر سی سرگزشت آپ پچھلی آیتوں میں دیکھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھے مدین سے. اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، حضرت ہارون کو بھی شریک کر دیا گیا. حضرت ہارون حضرت موسیٰ دونوں کے دونوں دربار فرعون میں پہنچتے ہیں اور اس کو نصیحت کرتے ہیں. اور دو باتوں پر پہلے بات کی گئی، ایک تو یہ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی خدائی کا اعتراف نہ کرو، توبہ کرو اپنے آپ کو. تم یہ نہ سمجھو کہ گاڈ مین ہو، کیونکہ فرعون کو یہ غلط فہمی تھی کہ سب سے افضل خدا نعوذ باللہ وہ سورج ہے، اور سورج کا اوتار اور نمائندہ وہ فرعون ہے دھرتی پر. اسی لیے جو لوگ قاہرہ جا چکے ہیں ان کے ذہنوں میں ہوگا انہوں نے ابو الہول کا جو مجسمہ بنایا ہے اس کا رخ انہوں نے سورج کی طرف رکھا. جب سورج بلند ہوتا ہے جیسے ہی اس کی ابتدائی کرنیں نکلتی ہیں تو ابو الہول کے مجسمے پہ پڑتی ہے، یعنی وہ سورج سورس ہے اور یہ فرعون اس سورس سے، اس طاقت سے دنیا میں حکومت حاصل کرتا ہے. لہذا انہوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا تھا اور اس عقیدے کی بنیاد پہ فرعون یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارے لیے روئے زمین پہ سب سے بڑا خدا ہوں. یہ وہ دعویٰ کرتا تھا اور اس دعوے کا تذکرہ تورات میں بھی آپ کو ملے گا، انجیل میں بھی ملے گا، قرآن مجید میں بھی ملے گا کہ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں دھرتی پر سب سے بڑا اوتار ہوں، میری بات چلے گی، میری پوجا ہوگی، میری پرستش ہوگی، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اس دعوے کو خاک میں ملا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب العالمین کی تو عبادت کر جس کے ہاتھوں تو مجبور ہے، جس کا تو ایک ادنا سا بندہ ہے،
اس کو بہت کھلا، اس نے کہا یہ رب العالمین کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا تذکرہ فرمایا۔ اب اس کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت مقبول ہونے لگی، دھیرے دھیرے بنی اسرائیل ایمان قبول کرنے لگے۔ تو پھر فرعونیوں نے، اس کے درباریوں نے مشورہ دیا کہ یہ اصل جادوگر ہیں، جادوگروں سے مقابلہ کرایا جائے۔ جادوگروں سے مقابلہ کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ثابت ہو گئی، معجزہ ثابت ہو گیا، اور جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا، حالات بدل گئے۔ اب فرعون نے میٹنگ بلائی، ایمرجنسی میٹنگ، اور اس میں کہا گیا یہ تو دھیرے دھیرے ترقی کر رہے ہیں، اور امکان اس بات کا ہے کہ اتنے لوگ ایمان قبول کر لیں کہ پھر اس کے بعد سے مجھے حکومت سے ہٹا دیں، یہ خود موسیٰ حکومت پر بیٹھا ہے، لہذا کیا کیا جائے؟ پھر وہی بات کہ ایسا ہے کہ گھر میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو کاٹ دو، جو لڑکی پیدا ہو اس کو زندہ رکھو اور نوکرانی بنی رہے گی۔ لہذا انہوں نے یہ ظلم و زیادتی کی، اور بنی اسرائیل جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس روتے دھوتے آئے۔ لہذا جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے روتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اب دعوت دی، اور فرعون کو بھی دوسری جانب سمجھایا، اس کو بھی دعوت دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول نہیں کیا سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے نسل نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کون تھی؟ بنی اسرائیل، جو ہجرت کیے ہوئے تھے دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ملک شام سے مصر کی جانب۔ واقعہ سورہ یوسف میں تفصیل کے ساتھ آئے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح پہنچے مصر، اور وہاں کیسے حکومت ملی، اور پھر کیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزندوں کے ساتھ آئے۔ کل 72 لوگوں کا قافلہ تھا جو شام سے ہجرت کر کے، حبرون شہر سے ہجرت کر کے مصر میں انہوں نے قیام کیا تھا۔ بعد میں بڑی ترقی کی اس خاندان نے، اور ان کے بال بچے ہوئے، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی شکل میں یہ تبدیل ہو چکے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو روایتوں میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل 6 لاکھ تھے مصر میں، اتنی یہ نسل پھیل چکی تھی، اور ان 6 لاکھ میں کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا، ہو سکتا لاکھ، سوا لاکھ، 1.5 لاکھ، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے فما آمن لموسیٰ، نہیں ایمان قبول کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑے حسن کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس جملے سے، یا آپ یوں کہہ لیں اس جملے کی ساخت سے، کنسٹرکشن آف سینٹنس سے بنی اسرائیل کی نفسیات پر اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈال دی۔ دیکھیے جہاں بھی ایمان کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں، سوائے 2-3 مقامات چھوڑ کر، ایمان کے بعد با کا صلہ ہے، یعنی آمنت باللہ، باللہ آمن الرسول بما، با آئے گا ضرور، لیکن یہاں دیکھیے آپ فما آمن لموسیٰ، لا ہے۔ جب با آتا ہے تو کسی چیز پر ایمان قبول کرنا، آمنت باللہ، میں نے اللہ پر ایمان قبول کیا۔ اور جب لام آتا ہے تو اس کے معنی تسلیم کرنا، مان لینا۔ بنی اسرائیل نے اندرون سے ایمان قبول نہیں کیا جو یقین کی کیفیت ہونی چاہیے تھی، مان لیا تھا بس، ارے بہت ہی معجزات کا اظہار کر رہے ہیں، بات مان لو ان کی، یہ کیفیت تھی ان کے اندر۔ ورنہ اگر وہ والہانہ ایمان پیدا ہو جاتا جو صحابہ کے اندر پیدا ہوا تھا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عشرہ مبشرہ میں، تو پھر اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، انسان سر سے کفن باندھ کر نکل پڑتا ہے اور جو حکم ملتا ہے وہ کر ڈالتا ہے۔ یہ کیفیت بنی اسرائیل میں نہیں تھی۔ مان لو بہتر ہے موسیٰ کی بات، اس وقت بہت ستائے جا رہے ہیں، پریشان ہیں ہم لوگ، اور حالات بے قابو ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لو، مان لینے میں کیا حرج ہے۔ اس کیفیت کا ان کا ایمان تھا، کمزور قسم کا۔ لہذا فرمایا کہ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، نہیں بات مانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوائے حضرت موسیٰ کی قوم کی نسل کے، ان کی نسل اور ان کے جو قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے ایمان قبول کیا۔ کیوں؟ علی خوف من فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف سے ڈرتے تھے
समझते थे कि ये खुदा है, नऊजुबिल्लाह। और ये नहीं चाहते थे कि फिरौन से टक्कर लेकर खत्म हो जाए, मर जाए, एक बार मर जाए और बार बार मरने से बेहतर है और जिल्लत की जिंदगी जीने से बेहतर है कि एक बार शहीद हो जाए। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। घबराते थे, वजीफा बंद कर देगा, गल्ला बंद कर देगा, नौकरियां खत्म कर देगा, लिहाजा ईमान कबूल नहीं करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वैसा साथ नहीं देते थे जैसे कि इनको देना चाहिए। शिकवे किए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, जिन शिकवों से तौरात भी भरी पड़ी है और जिन शिकवों का अल्लाह ताला ने मुख्तसरन कुरान पाक में भी इशारा फरमाया, बनी इसराइल से बेशुमार शिकवे किए, सताया मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल ने। फिरौन को तो छोड़ दीजिए, वो तो था ही, अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन हलाक हुआ। बनी इसराइल जिन्होंने दावेदारी का ऐलान किया, उनका आलम यह था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सताने की, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाने की कोई शक्ल नहीं छोड़ते थे, कसर उठा के नहीं रखते थे। इतनी गंदी जिनकी ज़हनियत है, लाज़मी बात है, नस्ल इंसानी के लिए किस कदर जालिम, नस्ल इंसानी के लिए किस कदर वो तकलीफ पहुंचाने वाले साबित हो गया, आप उससे अंदाजा कर लीजिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल ने बहुत ईज़ा पहुंचाई, सख्त सख्त जुमले कहते थे। यहाँ तक कि हजरत मूसा और हजरत हारून एक जगह गए और हजरत हारून की वफात हो गई। हजरत मूसा तन्हा आए तो कहा कि इन्होंने अपने भाई का कत्ल कर डाला, नऊजुबिल्लाह, नऊजुबिल्लाह। अपने नबी और रसूल पर तोहमत लगा रहे हैं अपने भाई के कत्ल की। और लोगों ने कहा लेकिन मूसा क्यों कत्ल करेंगे अपने भाई की? तो कहा नहीं, इसलिए इन्होंने हारून को कत्ल कर डाला कि हारून जरा हमारे सिलसिले में नरम मौकिफ रखते थे। हजरत हारून बहुत नरम मिजाज थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाली थे, और वो जलाल सिर्फ अल्लाह की शरीयत के निफाज में था, नफ्स के लिए नहीं था। नऊजुबिल्लाह। जब अल्लाह का हुक्म पेश करते तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर हुजूर सुनना नहीं चाहते थे। इस चीज को उन्होंने इशू बना डाला कि हारून हमारे सिलसिले में नाम थे, इसलिए मूसा ने उनको कत्ल कर डाला। नऊजुबिल्लाह, नऊजुबिल्लाह। जो गुस्ताखी है जिसकी वजह से उनकी ज़बानें गुम हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत उनको मोहलत दी गई। ये कुछ लोग हैं बनी इसराइल जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात माने हुए हैं, और बाकी सब ये है कि डरे हुए हैं। डरने की वजह से हजरत मूसा की बात भी नहीं मान रहे। अला खौफ मिन फिरौन व मलइहि मन यफ्तिनहु, कि फिरौन और उसके दरबारी ऐसा ना हो, आजमाइश में डाल दें, मुसीबत में डाल दें, इस वजह से वो डरे हुए हैं। व इन्न फिरौन लआलिम फिल अर्द, और बेशक फिरौन जमीन पर बड़ा घमंडी था, तकब्बुर करने वाला था और बहुत अपने आप को बड़ा समझ रहा था। व इन्नहु लमिनल मुसरिफीन, और वो हद से उसने तजावुज कर डाला था, बहुत आगे बढ़ चुका था, इतना आगे बढ़ गया था कि खुदाई का दावेदार हो चुका था। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो तो उसकी शक्ल ही थी तबाही की, इब्लीस का नुमाइंदा बना हुआ था। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि जिन लोगों ने ईमान कबूल किया आप उनकी तरबियत कीजिए। अंबिया अलैहिस्सलाम व तस्लीम की जिम्मेदारियां इतनी नाजुक, इतनी हसास, ऐसी सेंसिटिव होती है कि आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। एक जानिब मुखालिफिन वो महाज को देखना, एक जानिब ईमान कबूल करने वाले उनकी तरबियत को देखना, तीसरी जानिब जो अल्लाह का कलाम और अल्लाह ताला की वही आ रही है, मीनो आन पहुंचा देना, उसमें कमी हो बेशी न हो। ये सारी वो जिम्मेदारियां हैं जिससे बैक वक्त अंबिया अलैहिस्सलाम को ओहदावरा होना होता था। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ बनी इसराइल को ऐसे ही थोड़ी छोड़ देना है, ईमान कबूल कर लिए चुनाचे जैसी जिंदगी पिछली थी वैसी ही जिंदगी अब बसर कर ले, नहीं, अब आप इनकी जिंदगी में तब्दीली कीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर बैठते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाने अरकम में सहाबा को लेकर बैठते थे, दिन पूरी मुखालिफतों में, पूरा का पूरा दिन मुखालिफतों में, और पूरी रात सहाबा के साथ दाने अरकम में तहज्जुद के वक्त निकलते थे, हरम शरीफ में तहज्जुद अदा करते, फजर अदा करते, फिर उसके बाद से दावत के महाज पर रवाना हो जाते। तो ये अंबिया अलैहिस्सलाम तस्लीम की तरतीब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी हुक्म था, क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, वक़ाल मूसा लिक़ौमिही इन कुन्तुम आमनतुम बिल्लाहि, कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से
کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پہ ایمان قبول کر چکے ہو فعلیہ توکلوا، تو اس پہ بھروسہ کرو، اور صرف اسی پہ بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو، اگر دعوے میں سچے ہو اور اسلام تم نے واقعتاً قبول کیا ہے، تو بس اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرو۔ یہ پریشانیاں آئیں گی، فرعون آزمائش میں ڈالے گا، نوکری پہ بھروسہ نہ کرو، اپنے ٹھیلے کی تجارت پہ بھروسہ نہ کرو، فرعون کی جانب سے ملنے والی بھیک پہ بھروسہ نہ کرو، پروردگار تم کو پالے گا، اس پہ بھروسہ کرو۔ بھوکے رہنا پڑا تو بھوکے رہو، آزمائشوں سے گزرنا پڑے تو آزمائشوں سے گزر جاؤ۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ لازمی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ سب کے سب اسی طرح بگڑے ہوئے نکمے رہے ہوں گے، نعوذ باللہ، بلکہ اس میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ضرور رہے ہوں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے راست باز سچے ساتھی ہوں گے، صحابہ کی مانند ہوں گے۔ اور ان میں تذکرہ ہے کئی لوگوں کا، کچھ فرعون کے خاندان میں ایک ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہر چیز قربان کرنے تیار تھے۔ یوشع ابن نون تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے، جانثار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، صحابی تھے۔ لہذا بہت سے لوگ ایسے بھی رہے ہوں گے جو اپنے ایمان میں سچے رہے ہوں گے، یہ انبیاء علیہ السلام تسلیم کا معاملہ ہے۔ ان لوگوں نے کہا فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ایک دعا کی، اور اس دعا میں یہ کہا کہ اے ہمارے پروردگار لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ظالموں کے لیے، ظالم قوم کے لیے اے اللہ آپ ہم کو تختہ مشق نہ بنا دیں، وہ ہم پر تجربہ کریں، وہ ہم کو میدان جنگ بنائے۔ امریکہ کو دنیا میں کسی سے بھی لڑنا ہوتا ہے تو لڑتا کہاں ہے؟ آ کے افغانستان، عراق میں۔ میدان جنگ اس کا کہاں ہے؟ مشرق میں۔ اپنے ملک میں لڑو، اپنے ملک میں ہمت ہو تو دعوت دو دشمن کو، وہاں آئے، آ کر لڑے۔ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ ظالم ہم کو تختہ مشق نہ بنا لے، ہم پر مشق نہ کرے، ہم کو نشانہ نہ بنا لے، ہم کو تجربہ کرنے کے لیے تجربے کا نہ بنائے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کی قوم نے دعا کی ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ظالموں کا ہم کو تختہ مشق نہ بنا، پروردگار ہماری حفاظت فرما۔ ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے۔ ابھی آغاز کلام میں آزمائشوں کا تذکرہ میں نے کیا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائشیں آتی ہیں اور بے شک آتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ آزمائشوں کا مطالبہ نہ کرو، واسألوا العافیۃ، دعا ہمیشہ عافیت کی مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تاکید کر دی کہ دعا کرو تو یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہم پر مصیبت نہ آئے، آزمائش نہ آئے، بغیر آزمائش کے آپ انعام و اکرام کا معاملہ فرما دیں، یہ دعا کرو۔ اصلاً یہ نہیں ہے کہ آپ نعوذ باللہ آزمائشوں کی دعا کریں اور یہ کہیں ذرا ہم کو بھی آپ آزما لیجیے، جیسے ابراہیم و اسماعیل کو آزمایا، نعوذ باللہ اتنی بڑی آزمائش آ جائے تو کوئی آپ ثابت قدم رہے، اس کی شیورٹی ہے؟ لہذا مانگو عافیت کا۔ ہاں آزمائش آ جائے تو ثابت قدم رہو، آ جائے مصیبت تب تو ثابت قدم رہو، ورنہ مانگو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کی دعا کرتے رہو، سلامتی کی دعا کرتے رہو۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے بھی عافیت کی دعا مانگی اور کہا وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اللہ آپ اپنی رحمتوں کی بنیاد پر ہم کو ان کافروں سے نجات دیجیے، ان کے درمیان ہم سسک رہے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، لہذا اللہ آپ ان کے چنگل سے ہم کو نجات دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، وحی بھیجی ہم نے موسیٰ کی جانب اور ان کے بھائی کی جانب حضرت ہارون کی جانب، کیا أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے ٹھکانے تلاش کرو، ابھی فی الحال مصر میں رہنا ہے، فی الحال مصر میں رہنا ہے، حجت ابھی پوری نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ فوراً ہی ہجرت کر جانی ہے، ابھی مصر ہی میں تم ٹھکانے تلاش کرو، رہنے کے لیے قیامگاہ بناؤ،
اور یاد رکھو گھر کیسے بناؤ، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، گھر قبلے کے رخ پر بناؤ، قبلے کے رخ پر بنا کر پھر کیا کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، گھروں میں نماز قائم کرو۔ یہ وہ آزمائش کا وقت ہے جس آزمائش کے وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ فرمان ہو رہا ہے کہ دیکھو گھر بناؤ مصر میں، اور گھر قبلے کے رخ پر بناؤ، اور گھروں کو مسجدوں کی طرح رکھو، اور اس میں تم نماز ادا کیا کرو۔ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو مساجد تھی ان سب کو ڈھا دیا گیا تھا، ان سب کو حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا، عبادت کے لیے عبادت خانے باقی نہیں رہ گئے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہے تو کیا غم ہے، گھروں کو مسجد بنا ڈالو، گھروں کو مسجد بنا ڈالو۔ چنانچہ یہ حکم نازل ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تاکید کی کہ دیکھو اپنے گھروں ہی کو نماز کے لیے تیار کر لو۔ ویسے یہاں دو تین باتیں ہیں وضاحت کی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ہر قوم کو نماز کا حکم تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت محمدیہ تک سب کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تھا۔ بعض چیزوں میں جزوی فرق رہا ہوگا، لیکن یہ سجدے اور رکوع والی نماز ہر قوم کو دی گئی تھی، ہر قوم کو دی گئی تھی۔ بنی اسرائیل کو بھی حکم تھا کہ رکوع کریں، سجدے کریں، قیام کریں، لیکن بنی اسرائیل کا عالم یہ ہوا کہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، نماز انہوں نے ضائع کر دی۔ مارے غرور کے انہوں نے یہ کیا کہ نماز کہاں پڑھنا، رکوع کہاں کرنا، سجدے کہاں کرنا، بڑا لمبا مسئلہ، لہذا دیوار کو کھڑے کھڑے ہو کر ناک رگڑتے تھے اور اسی کو سجدے سے تعبیر کرتے تھے۔ نماز سے دھیرے دھیرے رکوع اور سجود نکل گئے، ورنہ سارے نبیوں کی نماز میں یاد رکھیے رکوع اور سجدہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب ہوا تو یہ ارشاد فرمایا انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے ابراہیم میرے گھر کو کھول دو، صاف ستھرا کر دو، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ قصداً اللہ تعالیٰ نے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ارشاد فرماتا والمقیمین للصلاۃ، نماز پڑھنے والوں کے لیے میرے گھر کو کھول دو، لیکن رکوع کا، سجدے کا اللہ تعالیٰ قصداً تذکرہ فرما رہا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ شریعت ابراہیمی میں بھی رکوع و سجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی خطاب ہوا تو وضاحت کی گئی۔ حضرت بی بی مریم سے خطاب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اقنتی لربکی وارکعی، کہ دیکھو اللہ کے لیے قیام کرو، رکوع کرو اور سجدے کرو۔ اس کے معنی ہے کہ حضرت مریم کے زمانے میں بھی جو نماز تھی اس میں رکوع و سجدے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نماز ملی اس میں رکوع و سجدے تھے۔ ان لوگوں نے نماز کو کھو دیا، ان لوگوں نے نماز کو گم کر دیا، خرافات میں پڑ گئے اور جو اصل عبادت دی گئی تھی اس کو تباہ و تاراج کر دیا۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کو اصلی شکل میں دوبارہ فرض فرمایا، اور یہ امت اس کو قائم اپنی شکل میں رکھی ہوئی ہے۔ پڑھنے میں سستی کرتے ہیں ایک دوسری بات ہے، لیکن نماز الحمدللہ اپنی اصلی شکل میں برقرار ہے۔ اب جب دوا اصلی شکل میں اوریجنل بازار میں اویلیبل ہے تو انشاءاللہ مریض کبھی نہ کبھی لے گا، اپنا علاج تو کرے گا۔ انشاءاللہ امت کبھی نہ کبھی اجتماعی طور پر نماز کی طرف لوٹے گی۔ انفرادی طور پر تو ہے الحمدللہ، لیکن اجتماعی وہ نماز نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے جو صحابہ میں تھی۔ لیکن الحمدللہ عرب ملکوں میں جاتے ہیں، آپ نے وہاں دیکھا ہوگا نماز کا بڑا اہتمام ہے۔ ویسے ہی اہتمام اگر ہمارے یہاں آ جائے تو بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، کتنے مسجد کے کیسز ختم ہو جائیں گے، ایسی مسجدیں بھری رہیں گی، اور باہر سیڑھیوں تک جب صفیں بنیں گی تو لوگ سوچیں گے کہ یہ ایشو تو اٹھاؤ ہی مت، اتنا بڑا مجمع آتا ہے یہاں کہ اگر اس مجمع کو روکنے کی کوشش کی جائے تو آپ اسے باہر نہ ہو جائیں، لہذا بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اصلی نماز کو وہ قائم فرما دے۔ لہذا فرمایا دیکھو وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ دوسری بات یہ کہ گھروں کو نماز گاہ بناؤ، قبلے کے رخ پر بناؤ۔ دو باتیں یہاں پہ میں قبلتاً کی وجہ سے عرض کر دوں۔ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں ہندوستان میں، شیخ حمید الدین فراہی، انہوں نے کتاب لکھی
الرأی الصحیح فی من ہوا الذبیح۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا تھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے ذبح کیا تھا، ایک بیوقوفی کا جھوٹا دعویٰ تھا، لیکن انہوں نے کیا تھا تو ان کے دعوے کی تردید میں یہ کتاب ہے۔ الرأی الصحیح فی من ہوا الذبیح، کون ہے اصل ذبیح؟ حضرت اسحاق یا حضرت اسماعیل؟ لازمی بات ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، تاریخ جانتی ہے، دنیا جانتی ہے۔ اس میں انہوں نے جو دلائل پیش کیے تو ایک عجیب و غریب بہت ہی محققانہ بحث کی، اور وہ بحث یہ ہے کہ یروشلم میں جو پرانے عبادت خانے ملے گئے ان سب کا رخ مکے کی جانب ہے، اور مکے کی مرکزیت کو ثابت کیا انہوں نے۔ مکے کی مرکزیت کو ثابت کرتے ہوئے یہ بتایا کہ جتنے عبادت گاہیں اور قربان گاہیں بنی اسرائیل کی ادھر ادھر ان کے آثار و نقوش ملے، ان کا رخ قبلے کی جانب ہے، حرم کی جانب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پہلے حکم مکہ مکرمہ میں واقع کعبۃ اللہ کی جانب رخ کرنے کا تھا۔ ہاں جب بنی اسرائیل نے ہجرت کی اور اس کے بعد وہ یروشلم پہنچے، بیت المقدس پہنچے، اور انہوں نے ضد کی، ہٹ دھرمی کی، اور انہوں نے اپنے تعلق کا، اپنے لگاؤ کا بیت المقدس سے اظہار کیا، تو اس تعلق کے اظہار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر ان کو حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کی جانب رخ کر کر نماز پڑھیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس حکم کو منسوخ فرمایا اور مدینہ منورہ میں آیت نازل ہو گئی کہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب اپنا رخ پھیر کر تم نماز پڑھا کرو۔ اصلاً قبلہ شروع سے وہ بیت اللہ ہی ہے، شروع سے قبلہ وہ بیت اللہ ہی ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، قبلے کے رخ پہ اپنے گھر بنو اور اپنے گھروں میں نماز ادا کرو۔ گھروں میں بھی نماز ادا ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نوافل میں افضل نفل وہ ہے جو گھروں میں پڑھی جائے۔ فرائض تو آپ کو مسجد میں ادا کرنا ہے، فرائض کے سلسلے میں تو کوئی چھوٹ نہیں ہے، جماعت سے نماز پڑھنا، مسجد میں حاضر ہو کر یہ واجب قرار دیا ہے مردوں کے سلسلے میں، لیکن نوافل کے سلسلے میں یہ بات قابل ترجیح ہے، اس کی فضیلت زیادہ بیان کی گئی کہ نوافل گھر میں پڑھیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سنت پڑھتے تھے، مسجد جاتے تھے، فرض وہاں آپ نے ادا فرمائی، کچھ مختصر تعلیم کرنی ہوتی، تعلیم کرنے کے بعد گھر تشریف لاتے تھے، اور پھر گھر میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں ادا کرتے تھے۔ یہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو۔ لیکن گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ کہ گھروں کو پاک رکھیں۔ اب گھر کے فرش بچوں کے پیشاب سے ناپاک ہے تو گھر میں کیا نماز پڑھیں گے؟ اور اسی لیے گھروں میں سارے فتنے ہیں۔ گھر ناپاک ہے، گھر میں نماز نہیں ہو رہی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہو رہی، تو ابلیس کو اپنی کھیتی کرنے کے لیے مسلمانوں کے گھروں سے اچھی جگہ نہیں مل رہی ہے، سارے فتنے وہی پیدا کر رہا ہے، اولاد کو ماں باپ سے وہی لڑا رہا ہے، میاں بیوی کو لڑا رہا ہے، اور اس کے بعد سے مختلف آزمائشوں میں ڈالنے کے بعد ذہنوں میں یہ بات ڈال رہا ہے تجھ پہ جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، اور اصلی علاج کی جانب، اصلی دوا کی جانب رجوع نہیں ہونے دے رہا ہے، ذہن منتقل نہیں ہو رہا ہے۔ اگر گھر ہمارے مسجد بن جائے تو کیا مسجد میں شیطان در اندازی کر سکے گا، دخل کر سکے گا؟ آپ سوچیے، مداخلت کر سکے گا؟ نہیں۔ گھروں کو مسجد بنا دیجیے، پاک رکھیے گھروں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب مجھے نعمت دی کہ پوری سرزمین میں یہ مسجد بنا دی گئی ہے، ہم جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں، پلیٹ فارم پاک ہے نماز پڑھ سکتے ہیں، ایئرپورٹ پاک ہے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں ناپاکی لگی ہوئی ہے تو وہاں نماز نہیں پڑھی جائے گی، زمین کا پاک ہونا شرط ہے، لہذا کوئی ضروری نہیں کہ مسجد ہی پاک ہو باقی جگہ ناپاک ہو، گھر کو پاک رکھنا چاہیے، گھروں میں نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی طویل بحث کی کہ رمضان المبارک میں تراویح کی جو جماعت ہوتی ہے وہ افضل ہے یا گھر کی نماز افضل ہے، لیکن بالآخر انہوں نے یہ نتیجہ عکس کیا کہ اگرچہ کہ یہ
فرض نہیں ہے تراویح، لیکن جماعت کی ایک عجیب و غریب فضیلت مل رہی ہے، اسی لیے بہرحال جماعت کی فضیلت ہے اور اس فضیلت میں شریک ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلیوں کی کثرت کو برکت کا سبب بنایا، لہذا تراویح کی جماعت سے ادا کریں۔ لیکن بحث تو کی کہ وہ جب فرض نہیں ہے تو ہم گھروں میں کیوں نہ پڑھیں، اور فرمایا کہ تہجد گھروں میں ادا کرو۔ اب تو رواج یہ ہو گیا کہ تہجد کے لیے بھی لوگ مسجدی کا رخ کرنے لگے، اور وہ نماز جو بالکل چھپ کے تنہائی میں اندھیرے میں آپ کے اور اللہ میاں کے درمیان رہنا چاہیے، جس میں آپ رو لیں، پروردگار کو خوش کر لیں، پکار لیں، بیچ میں کوئی انٹرفیئر نہ ہو، وہ نماز بھی امام صاحب کے ذمہ کر دی۔ اب امام صاحب پڑھ رہے ہیں، مصلی اونگ رہے ہیں۔ نوافل میں اہتمام کیجیے آپ کہ گھروں میں کچھ نمازیں پڑھی جائیں۔ اس میں سے کسی بھی چیز کے سلسلے میں میں وضاحت کر دوں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو، کسی بھی چیز کے سلسلے میں مکروہ ناجائز کوئی فتویٰ میں نہیں دے رہا ہوں، لیکن بہتر ہے کہ گھروں میں پڑھا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ افضل یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل یہ ہے کہ یہ وہ نمازیں ہیں جو غیر مکتوبہ فرمایا، فرائض سے ہٹ کر جو ہے وہ گھروں میں ادا کی جائیں، تاکہ گھروں کو بھی نمازوں کا ایک حصہ ملے، اور زمین کے بے شمار ٹکڑے قیامت کے دن کھڑے ہو کر گواہی دے کہ اللہ آپ کا یہ بندہ میرے پہ پیشانی آپ کے لیے رگڑا کرتا تھا۔ لہٰذا آپ کے حق میں یہ کثرت اجر کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ نمازوں کے لیے اپنے گھروں کو ٹھیک ٹھاک کر لو، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، قبلہ رخ کر لو، گھروں کو مسجد بنا لو، نماز ادا کرو۔ فرعون اجتماعی طور پر تم کو نماز نہیں پڑھنے دے رہا ہے، مسجدوں کو ڈھا رہا ہے، ڈھابے کو، لیکن اس کے معنی ہی نہیں نماز سے تم کو چھٹی ملے گی، نماز تو تم کو پڑھنا ہی پڑھنا ہوگا۔ اور جب تم نماز پڑھو گے اور اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرو گے تو پھر وبشر المؤمنین، ایسے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری دے دو، ضرور کامیابی ملے گی، ضرور کامیابی ملے گی۔ ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ گھروں میں نوافل کا اہتمام، اس کی تاکید حدیثوں میں کیوں آئی ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے کے اندر ریاکاری نہ پیدا ہو۔ آپ اشراق بھی مسجد میں آ کے پڑھ رہے ہیں، آپ صلاۃ الضحیٰ چاشت بھی مسجد میں، تہجد بھی مسجد میں، تو ایسا نہ ہو موصوف کو تھوڑا گھمنڈ ہو جائے، تھوڑی ان کے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے کہ دیکھو پبلک جانتی ہے میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں، زیادہ چھپ کے پڑھو۔ فرائض کہ واجب ہے اجتماعی طور پر، اسی لیے فرائض کو مسجد میں حاضر ہو کر پڑھو۔ اسی طرح خرچ کرنے کے سلسلے میں بھی فرمایا گیا، زکوٰۃ حساب کر کے الگ اعلان دو، زکوٰۃ میں چھپ کے دینا نہیں ہے، حساب سب کو معلوم ہو کہ پوری زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اور اگر مملکت مسلم ہو تو اس وقت حکومت کو آپ کو حساب بھی پیش کرنا ہوگا، آڈٹ کرنے کے لیے کہ زکوٰۃ صحیح ادا کیا ہے، ڈنڈی مارا، یہ کمپنی کی آمدنی ہے، یہ میرا انویسٹ ہے، یہ میری زکوٰۃ ہے۔ لیکن جو صدقات نافلہ ہے، نفل ہے، جو صدقے واجب نہیں ہے، ان کے سلسلے میں ارشاد فرمایا چھپ کے دو، ایسا چھپاؤ کہ سیدھے ہاتھ سے خرچ کرو تو پھر بائیں ہاتھ کو اطلاع بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب خرچ کرنے کا تذکرہ فرمایا تو دونوں باتوں کا تذکرہ فرمایا کہ خرچ کرو کھل کر اور چھپ کر، تو کھل کر واجب زکوٰۃ ادا کی جائے گی، چھپ کر نوافل کیے جائیں گے۔ یہ کیفیت تک پیدا ہو نمازوں میں کہ تنہائیوں کی نمازوں کی لوگوں کو اطلاع ہی نہ ہو، اتنی طویل ہوتی ہے، ان کی رات اپنے پروردگار کے ساتھ کیسے گزرتی ہے لوگوں کو اطلاع ہی نہ ہو، ریاکاری کا شائبہ ہی نہ ہو، اسی لیے فرمایا گھروں میں چھپ کے پڑھا کرو اور جماعت بنانے کی کوشش نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی تربیت کر دی، اور ان میں جو نیکوکار تھے، اور ابھی میں کہہ چکا ہوں ایک گروپ ان میں بڑا اچھا نیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سچا مطیع فرما بردار ضرور رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی گواہی دی کہ ایسے لوگ تھے جو رات اور دن نماز پڑھا کرتے تھے، اس کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اور جو آیتیں نازل ہوتی تھی ان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا جب تربیت ہو گئی اور بنی اسرائیل عبادتوں پر لگے رہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہے، تو فرعون کا غرور بڑھتا چلا گیا، اور اس نے دھیرے دھیرے بنی اسرائیل کو ستانا شروع کیا، اور اتنا ستانا شروع کیا کہ نجی زندگی میں بھی انٹرفیئر،
اپنے لشکر کو، اپنی پولیس کو، اپنی فوج کو داخل کرتا تھا گھروں میں، چیکنگ کے نام پہ ریڈ ہو رہے ہیں، اور ایک ایک مسئلے میں بنی اسرائیل کو ستایا جا رہا ہے۔ پریشان ہو گئے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، بہت ستائے گئے، کب آئے گی اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد، کب آئے گی اللہ تعالیٰ کی جانب سے نصرت؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی، بلا قوم بہت پریشان ہو چکی ہے، آزمائش میں آ گئی کہ فرعون اور اس کی دولت تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، ترقی پہ ترقی ہوتی جا رہی ہے، ہم غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، کھانے کے دانے کے لیے ترس رہے ہیں، بچے ہیں کہ ہمارے کاٹے جا رہے ہیں، جو بھی تھوڑی بہت ملازمتیں تھے ختم کر دی گئی، مردوں کا نکلنا مشکل ہو گیا ہے، مار ڈالا جاتا ہے، چڑھ آتے ہیں ہم جب کبھی کہیں بازار میں جاتے ہیں۔ ایسی پریشانی میں اللہ کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو اجازت ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ چاہیں تو صبر کریں، چاہے تو اپنے دشمن کے سلسلے میں بد دعا کریں۔ انبیاء علیہ السلام کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں فرماتے، ہر کام اللہ کی منظوری، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب اختیار ملا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وقال موسیٰ ربنا انك اعطيت فرعون وملأه زینة واموالا في الحیاة الدنیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب، اے پروردگار، آپ نے فرعون کو، اس کے درباریوں کو، اس کی قوم کو، اس کے ماننے والوں کو بڑی خوبصورتیاں عطا کر رکھی ہیں، بہترین گھر ہیں، بہترین کالونیاں ہیں، بہترین سڑکیں ہیں، اور ہم سب سلم میں چھوٹی چھوٹی جھوپڑیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ، لوگ اس سلسلے میں شبہ کرنے لگے ہیں کہ شاید یہ حق پر نہیں ہے۔ وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی میں آپ نے ان کو خوب دولت دے رکھی ہے جس کا حد و حساب نہیں۔ اور رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ، پروردگار اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ آپ کے راستے سے لوگوں کو روک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دولت عنایت فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب زندگی کی خوشحالی عنایت فرماتا ہے تو اس کا شکرانہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کیا جائے۔ کیسے ڈھیر دولت ملی حضرت صحابہ علیہ السلام کو، لیکن لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول، جو آپ لے لیں گے وہ ہم کو عزیز تر ہے اس چیز کے مقابلے میں جو آپ چھوڑ دیں گے۔ اس خوشدلی کے ساتھ وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ اٹھا کر دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، کیسا انہوں نے خرچ کیا، اور یہ خرچ کرنا ان کے لیے کیوں ممکن ہوا اور ہمارے لیے کیوں ناممکن ہو گیا؟ ایک ہی پوائنٹ ہے، یاد رکھیے، جو سب سے بڑی غلطی ہم لوگوں سے ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم لیول اپنا اونچا کرتے چلے جاتے ہیں، خرچے بڑھتے جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ صحابہ نے وہی لیول رکھا، کروڑوں سونے کے ڈھیر ہیں ان کے گھروں میں، لیکن انہوں نے اپنی جھوپڑی کو محل سے تبدیل نہیں کیا، وہی جھوپڑی میں رہے، وہی سوکھی روٹی کھاتے رہے جو اللہ کے رسول کھاتے تھے، لہذا ان کے لیے خرچ کرنا آسان ہو گیا۔ اور ہم چونکہ لیول بڑھاتے جاتے ہیں، اب لیول بڑھ گیا تو لازمی بات ہے خرچے بڑھ گئے، اب اللہ کے نام میں خرچ کرنا ذرا مشکل ہو گیا، مصیبت ہو گئی۔ یہ ہے ایک بنیادی فرق جس کی وجہ سے صحابہ خرچ کر گئے، ہمارے لیے مصیبت۔ فرعون پر اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت عنایت فرمائی تھی، اس کا شکرانہ یہ تھا، حکومت عنایت فرمائی تھی، اس کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کی بات کو چلاتا، فرما برداری کرتا، دین کے کاموں کو وہ مدد کرتا، سپورٹ کرتا، لیکن اس کا عالم وہ یہ سمجھا یہ اس کی ذاتی دولت ہے، لہذا لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے اپنے پیسوں سے پروپیگنڈا، اپنے پیسوں سے لشکر کو تنخواہ، سب اللہ کی راہ سے روکو، دبا دو موسیٰ علیہ السلام کی آواز کو۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اللہ آپ نے اس لیے دیا ہے کہ آپ کے راستے سے روک دے، لوگوں کو گمراہ کر دے، لہذا اللہ اب فیصل بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی، اور ربنا اطمس علی اموالہم، پروردگار اس کے مال کو آپ تباہ کر دیں۔ تمسا کے معنی ہوتے ہیں اس کی شکل بدل دینا، بے حقیقت کر دینا، کسی کام کا نہ رکھنا۔ اور ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اللہ آپ ان کے دل پر مہر لگا دے، سختی فرمائے آپ،
اب آپ کی سختی کی ضرورت ہے، فلا یؤمنو، نہیں یہ ایمان قبول کریں گے، حتی یروا العذاب الالم، جب تک کہ دردناک عذاب کو خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے موقع ملتا ہے کہ وہ قوم اس سلسلے میں بددعا کرے تو وہ بہت فائدہ ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ ایسا ہی ہوا، اجازت دی گئی کہ بہت پریشان کر رہی قوم، آپ کو اجازت ہے، آپ چاہے تو قوم کی تباہی کے لیے دعا کریں یا آپ ایسے ہی خاموش رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی مدت کے بعد آخری مرحلے میں یہ دعا کی کہ اے اللہ روئے زمین پر کسی کافر کو آپ زندہ نہ چھوڑے اور ختم کر دیجیے۔ آپ دعا قبول ہوئی، طوفان آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آزمائش پیک پر پہنچ گئی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں زیادتیوں کو دیکھا، مخالفتوں کو دیکھا کہ مکے کے سرداروں کے دل نرم نہیں پڑ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے طائف۔ وہاں مرفع الحال لوگ تھے اور باغوں کے مالک تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہاں کے لوگ چونکہ کھاتے پیتے ہیں اور باغ والے ہیں، لہذا میری بات غور سے سنیں گے، معاشی پریشانیاں تو ہے نہیں جس کی وجہ سے وہ کھلے دل و دماغ کے ساتھ بات نہ سن سکے، معاشی طور پر بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو فراغی عنایت فرمائی، اس فراغی کی وجہ سے، فارغ الحال ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ میری بات سنیں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو کم عمر سے بالکل نوخیز نوجوان ہیں، ان کو لے کر تشریف لے جا رہے ہیں۔ بڑا گروپ بھی نہیں ہے جو ڈیفنس کر سکے، ایک ہی حضرت زید ہے، ان کے ساتھ تشریف لے گئے اور وہاں پہ لوگوں کو جمع کیا اور ان کو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دی۔ تو یہ لوگ مکے سے گئے گزرے نکلے، ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو نئے مذہب کی بات کر رہے ہیں، بھگاؤ بستی سے، اور بھگاؤ بستی سے اپنے بچوں کو اور اپنے غلاموں کو بلا کے کہا کہ ان کے اوپر پتھر بازی شروع کر دو۔ چنانچہ سنگباری ان لوگوں نے شروع کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی، خون نکلنے لگا اور دوڑتے جا رہے ہیں بستی سے باہر جانے کے لیے، اس گلی سے اس گلی، اس گلی سے اس گلی، لیکن راستہ ابھی نہیں مل رہا ہے۔ پیچھے سے حضرت انس ہے کہ پتھروں سے، حضرت زید ہے کہ پتھروں سے بچا رہے ہیں۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک باغ کی دیوار میں ایک تھوڑا سا چھید ہے، ایک باغ کی دیوار میں ایک جیسے نالی کا بڑا سا سوراخ ہے جس میں سے آدمی داخل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار تھا، اس کا مطالعہ کیجئے۔ غیر معمولی، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار تھا زندگی کا اعلیٰ کہ اگر چلتے چلتے کوئی گفتگو کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے بات چیت کرنے کو پسند نہیں فرماتے، توقف فرما جاتے، ٹھہرتے تھے، سر جھکائے بات سنتے تھے، جواب دیتے تھے، پھر آپ روانہ ہوتے تھے۔ یہ وقار والی شخصیت جس پر وقار کا عروج ختم ہوا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہوئے کہ چوروں کی طرح اس نقب سے باغ میں داخل ہوں، دب کے جیسے کہ نیچے سے انسان داخل ہوتا ہے، بالکل اس سوراخ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے۔ اب داخل ہونے کے بعد حضرت عائشہ پوچھتی ہیں، کیا پوچھتی ہیں؟ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے شدید وقت آپ کا زندگی میں کون سا تھا؟ سب سے آزمائش والا وقت کون سا تھا؟ یہ نہیں فرمایا جب غزوہ احد میں میرے دندان شہید ہو گئے تھے، میں بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا، وہ سب سے شدید وقت تھا۔ یہ نہیں فرمایا جب میں طائف میں خون آلود تھا تو سب سے زیادہ شدید وقت تھا۔ فرمایا سب سے زیادہ شدید آزمائش کا وقت وہ تھا جب میں خون آلود تھا اور اس کے بعد اپنے خون آلود لبوں کے ساتھ پروردگار کے دربار میں حاضر تھا اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ مولا یہ کیا کیفیت ہے، یہ کیا مظلومی ہے، اور اے اللہ آپ تو مظلوموں کے پروردگار، مظلوموں کا خیال فرمانے والے، لہذا میرا خیال فرمائے اللہ کے لیے جو صورتحال ہے، یہ اگر عذاب نہیں ہے تو پھر مجھے فکر نہیں ہے، آزمائش ہے تو پھر میں آپ کی عافیت مانگتا ہوں، عذاب ہے تو ڈرنے کی بات ہے۔ اللہم الیک اشکو قلت حیلتی و حوانی فی الناس، پروردگار آپ کے دربار میں اپنی کمزوری کا میں شکوہ کرتا ہوں۔ میں رو رہا تھا، گڑگڑا رہا تھا، اپنے مولا سے رجوع تھا کہ ایک فرشتہ نمودار ہوا
اور اس نے کہا کہ پروردگار نے آپ کی دعاؤں کو سنا اور اب وہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ سے اجازت لوں کہ یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور دونوں پہاڑوں کو ملا کے بیچ کی قوم کو پیس دوں، جیسے دو چکیوں میں دانے پیس دیے جاتے ہیں اسی طرح اس قوم کو تباہ کر دو۔ تو میرے لیے سب سے آزمائش کا وقت تھا، سب سے آزمائش کا وقت تھا۔ میں ہاں کر دیتا تو ایسا عالمگیر زلزلہ آتا کہ اہل طائف میں سے بچے تو بچے، انسان تو انسان، جانور بھی نہیں بچتے، پیس دیے گئے ہوتے دو پہاڑوں کے بیچ میں۔ لیکن اس آزمائش سے بھی اللہ کے رسول ایسے کامیاب نکلے۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ عذاب آئے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ یہ نہیں ان کے بعد والی نسل مانے گی، یہ نہیں مانتے تو کیا ہوا، ان کے بعد والی نسل مانے گی۔ سارے نبیوں، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں یہ آزمائشی گھڑی آئی کہ ان سے کہا گیا کہ آپ کو اختیار ہے، لازمی بات ہے اختیار اللہ کی جانب سے، جو بھی وہ انتخاب کریں ان کا فیصلہ ہے، اللہ نے ان کو اختیار دیا۔ تو ہم اور آپ کیا تبصرہ کر سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے والے اختیار کو استعمال کیا اور کہا ربنا اطمس علی اموالہم، تباہ کر دیا آپ فرعون کو، اس کی دولت کو آپ ختم کر دیں اور اس کے تخت و تاج کو آپ ختم کر دیں، کہیں کا نہ چھوڑیں، ان کو نہیں مان لائیں گے یہ لوگ جب تک کہ عذاب کا شکار نہ ہو جائیں گے۔ قال قد اجیبت دعوتکما، کہا اللہ نے آپ کی دعا سن لی، آپ کی دعا سن لی گئی، آپ دونوں کی دعا، حضرت ہارون بھی تو شامل ہیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، اب آپ استقامت ثابت قدمی کے ساتھ رہیں، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ان کی آپ کوئی رعایت نہ کیجیے، ان کے پیچھے نہ چلیے جو بالکل نہیں جانتے، لا علم رہنا چاہتے ہیں، محروم علم سے گزارنا زندگی چاہتے ہیں۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، وہی آئی کہ آج رات ہجرت کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تیار کر لیا اور راتوں رات روانہ ہو گئے، چلتے چلے گئے چلتے چلے گئے۔ اس سے پہلے بھی میں میپ کے ذریعے سے آپ کو بتانے کی کوشش کیا تھا کہ یہ حضرات ذرا پہلے ہی مڑ گئے، ان کو اور آگے جانا تھا 20-25 کلومیٹر، اس سے پہلے ہی یہ مڑ گئے۔ مڑ جانے کی وجہ سے ایک سمندر آ گیا جس کو میڈیٹرین سی کہتے ہیں، البحر المتوسط۔ اگر آپ میپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ مصر اور ملک شام کو یہ بانٹتا ہوا سمندر ہے، ملک میں داخل ہو گیا، زمین میں داخل ہو گیا، 16-17 پارٹ کا یہ لمبا چوڑا سمندر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی چونکہ قوم رات میں بھاگ رہے تھے، اسی لیے پہلے ہی یہ لوگ مڑ گئے۔ آگے جا کے مڑنا تھا تو خشکی آتی تھی اور شام جا سکتے تھے، پہلے مڑ جانے کی وجہ سے اچانک سمندر۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل نے کہا کہ وہ پیچھے تو زبردست لشکر آ رہا فرعون کا اور سامنے سمندر۔ موسیٰ آپ نے کہا ہم کو پھنسا دیا، انا لمدرکون، اب تو ہم کو پکڑ لیا گیا، کاٹ ڈالیں گے یہ، اور اب تو ہماری لاشوں کو گدے کھائیں گی، قبر بھی نہیں ملے گی ہم کو، اب آپ نے یہ کیا کر ڈالا۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے اللہ پر بھروسہ رکھو، میرا پروردگار مجھے بے سہارا نہیں چھوڑے گا، یقین رکھو، بھروسہ رکھو۔ یہاں تک کہ وحی آئی کہ اے موسیٰ آپ اپنی چھڑی سے سمندر کو مارے، سمندر کو مارا گیا، سمندر پھٹ گیا اور بنی اسرائیل نے سمندر کے راستے کو طے کرنا شروع کر دیا۔ چلتے چلے گئے چلتے چلے گئے، وہ بیچوں بیچ پہنچ گئے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، اب جب بیچوں بیچ پہنچ گئے تو فرعون اور اس کا لشکر کنارے پہنچ گیا، دیکھا راستہ بنا ہوا ہے۔ اب راستہ بنا ہوا ہے تو فرعون نے اور اس کے فوجیوں نے مشورہ کیا، لہذا تھوڑا گھوڑا ڈالا پیچھا لایا، گھوڑا ڈالا پیچھا لایا، دیکھا کہ ارے کچھ نہیں ہو رہا ہے، کہا چلو چلیں گے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ لہذا وہ لوگ تعاقب کرنے لگے بنی اسرائیل کا، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا، زیادتی کر رہے تھے۔ اب ہو گیا، اب سرحد پار کر لی ان لوگوں نے، ان کو چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے، ختم، بھاگ گئے نا، چھوڑ دیا نا انہوں نے، نہیں، ظلم کریں گے، مٹاد کر رہیں گے، وعدوا، اللہ کے حکم سے تجاوز کر رہے تھے، دشمنی تھی، انتقام کی آگ تھی کہ سینوں میں بھڑک رہی تھی، لہذا اس ظلم اور زیادتی کے ساتھ وہ آگے بڑھے اور سمندر میں چلنے لگے۔ چلتے چلے گئے چلتے چلے گئے، بنی اسرائیل دوسرے کنارے پہنچ گئے، یہ بیچوں بیچ سمندر میں پہنچ گئے۔ 8 کلومیٹر پیچھے ہے، 8 کلومیٹر سامنے ہے۔ بنی اسرائیل جیسے ہی سمندر سے نکلے، حتی اذا ادرکہ الغرق، اللہ نے سمندر کو مل جانے کا حکم دیا، سمندر مل گیا۔
اب یہ پورا لشکر ہے تنکوں کی طرح سمندر میں بہ رہا ہے، موجیں ہیں کہ اچھال اچھال کے پھینک رہی، کہاں کے گھوڑے، کہاں کا ہتھیار، کہاں کا جانور، سب کچھ چلا گیا۔ اور یہاں تک کہ فرعون نے دیکھا کہ اب موت کا وقت ہے اور نزاع کی کیفیت شروع ہوئی، فرشتے نظر آنے لگے، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہا اس نے کہ میں ایمان قبول کرتا ہوں اس پروردگار پر جس پر کہ بنی اسرائیل نے ایمان قبول کر لیا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں سرنڈر ہوتا ہوں، اب میں سرنڈر ہوتا ہوں اور میں اپنے ہتھیار ڈالتا ہوں، شکست قبول کرتا ہوں، اب نہیں کر سکتا مقابلہ۔ اب تو لشکر بھی نگاہوں سے غائب، تخت شاہی بھی غائب، محل بھی غائب اور درباری بھی غائب، ہاں میں ہاں ملانے والے ساتھی بھی غائب، اب تو خود اکیلا تنہا ٹھوکریں کھا رہا ہوں، پانی ہے کہ اچھل رہا ہے۔ اب وہ توبہ کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت جبرائیل سے کچھ ایسے تجربات پوچھتے ہیں جس میں کوئی حیرت انگیز بات ہوئی ہو، تو ایک تجربہ حضرت جبرائیل اپنا یہ سناتے ہیں کہ اے نبی وہ وقت بھی آپ دیکھتے جبکہ فرعون توبہ کر رہا تھا، ایمان کا دعویٰ کر رہا تھا اور میں گھبرا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کر دے۔ سینکڑوں بچوں کو یہ مرغیوں کی طرح سڑکوں پر کاٹ کر پھینک دینے والا فرعون اور ہزاروں لوگوں کو ختم کر دینے والا، اور اللہ کے نبی و رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندگی بھر ستانے والا یہ فرعون توبہ قبول ہو جائے، جنت میں چلا جائے۔ مجھے فکر ہوئی اور جب وہ تلفظ کر رہا تھا، منہ کھول رہا تھا توبہ کے لیے، تو اس کے منہ میں پانی بھر رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو توبہ کر لے توبہ قبول ہو جائے۔ آپ رحمان کی رحمتوں کا اندازہ لگائیے کہ فرعون جیسی شخصیت کی توبہ قبول کرنے کے لیے بھی اس کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو ہمارے اور آپ کے لیے کیا عالم ہوگا، ذرا سوچیے۔ ہمارے لیے اس کے رحمت کے دروازے کیسے کھلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر صبح پکار ہوتی ہے، اے رات کے گناہ کرنے والوں توبہ کر لو، میرے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہر شام پروردگار کی جانب سے آواز لگائی جاتی ہے، اے دن میں غفلت کرنے والے، گناہوں میں ملوث دن گزارنے والے توبہ کر لو، میرے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما التوبۃ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، جیسے ہی توبہ تم کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ توبہ میں اگر تم سچے ثابت ہو جاؤ گے، دل کی توبہ تبدیلی زندگی میں لانے والی اگر توبہ ہوگی، تو پھر نام اعمال میں بڑے بڑے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے، حساب کتاب میدان حشر میں ہو رہا ہوگا، اور پھر کروڑ کے مجمع میں تمہارے ذکر تذکرہ ہی آئے گا، 40 سال تک تو آپ نے یہی کیا تھا، یہی گناہ کیے تھے، اتنے بڑے بڑے حرام کام کیے تھے، تو تم کس قدر شرمندہ ہو جاؤ گے۔ دائیں دیکھو گے، بائیں دیکھو گے، تمہارے بڑے بھی ہوں گے، چھوٹے بھی ہوں گے، بڑی نسلیں بھی ہوں گی، بعد کی نسلیں بھی ہوں گی، تو سوچو تم پر کیا گزرے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو میٹ دیں گے، بڑے بڑے گناہوں کی جگہ بڑی بڑی ہم نیکیاں لکھ دیں گے، شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ ہم سچی توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل کر کے نیکیوں کا اجر دیں گے۔ آخری درجے کی رحمت ہے جس رحمت کے بعد رحمت کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ گناہ معاف کرنا یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن بڑے بڑے گناہوں پر بڑی بڑی نعمتیں دینا، بڑا بڑا اجر دینا، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دینا، یہ ہے رحمان، جس کے نام سے آپ ہر کام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رحمان، اس کی رحمت ایسی رحمت کہ حضرت جبرائیل کو یہ اندیشہ ہو رہا ہے فرعون کی توبہ قبول ہو جائے گی، اتنا بڑا ابلیس شیطان انا ربکم الاعلیٰ کہہ کے بدعقیدگی پھیلاتا رہا، بغاوت پھیلاتا رہا، معصوموں کو شہید کرتا رہا، قتل و غارت گیری کرتا رہا، کون سا گندا کام ہے دنیا میں جس نے اس کو نہیں کیا ہو، اب اس کی توبہ کہیں قبول ہو جائے گی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے منہ میں پانی بھرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ، اس کے جلال کا فیصلہ، اس کے قہر کا فیصلہ ہے۔ اب فرشتوں کو دیکھ لیا، اب جب کہ روح قبض کی جا رہی، وقد عصیت قبل، اب سے پہلے تک 2 منٹ پہلے تک، 3 منٹ پہلے تک نافرمان تھے، آنکھوں سے باہر ہو رہے تھے، 30 مار خان سمجھ رہے تھے،
اب मालूम हो गया फड़फड़ा रहे हो पिंजरे में, तो अब तौबा करते हो कुंता मिनल मुफसिदीन। न सिर्फ खुद जालिम था, नाफरमान था, दुनिया में बिगाड़ पैदा करता था, अल्लाह की राह से लोगों को रोका करता था, लिहाजा अब हम तुम्हारी तौबा कबूल नहीं करेंगे। यही फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हर शख्स के दिल में एक फिरौन पलता है, उस फिरौन को निकाल के हमको फेंक देना चाहिए। वो अनानियत का फिरौन है, मैंपन का फिरौन है, अपने गुरूर का फिरौन है। उस फिरौन को हम निकाल दें। वो फिरौन तौबा से हमको बाज रखता है, वो फिरौन हमको तौबा के दरवाजे हमारे लिए बंद कर देता है। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखो तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, तौबा के लिए तुमको मोहलत है उस वक्त तक जब तक कि तुम्हारा दम हलक से नीचे ना उतरे। यहीं पे जब सांस फंसने लगेगी, लंग्स फड़फड़ा के रह जाएंगे, हवा नहीं पहुंचेगी, उसके बाद फिर नज़ा का जो आलम होगा, फरिश्तों को जो इंसान देखेगा कि हुजूम में चला रहा है, और आलम ये है कि कांटे हैं, रूह खींचने के लिए वो लेके चले आ रहे हैं, और कांटों से भी ज्यादा हैबतनाक किस्म के आलात है, इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि रूह को खींचा जाने वाला है। वो अपनी आंखों से देखेगा तो तौबा नहीं करेगा तो और क्या करेगा। लेकिन फरमाया उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होगा। ऐ इब्ने आदम, उससे पहले पहले तौबा करो, नज़ा के आलम से पहले पहले तौबा करो। जब इख्तियार है तौबा करने का, उठने बैठने का, खाने पीने का, चलने फिरने का, उस वक्त तौबा करो। जब सब छीन दिया जाएगा उस वक्त तौबा करके क्या फायदा। लिहाजा फिरौन से कहा गया अब तौबा कर रहे हो, अब तक नाफरमानी करते रहे, अब तक बिगाड़ पैदा करते हैं, फलियौम नुनज्जी का बिबदनी का, अब तेरी रूह को हम निकाल देंगे तेरे जिस्म से, तुझको नजात दे देंगे तेरे बदन से। असल तो रूह है, रूह नहीं है तो कुछ नहीं है। रूह की हकीकत को हम नहीं समझ सकते तो हम इतना समझ ले कि ये बमिसले करंट है। अगर करंट नहीं है तो फैन नहीं चलेगा, करंट नहीं है तो लाइट नहीं चलेगी, करंट नहीं है तो ये स्पीकर बोलेगा नहीं, बात आवाज नहीं पहुंचाएगा। ये करंट है असल अंदर जो काम कर रहा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह के बारे में सवाल करते हैं, ये क्या समझेंगे नाफिसुल इल्म लोग। रूह मौला का हुक्म है, अल्लाह का एक हुक्म है जिसकी वजह से ये जान में जान है, जिसकी वजह से जुम्बिश, जिसकी वजह से हरकत, जिसकी वजह से आवाज, जिसकी वजह से शऊर, जिसकी वजह से ये समाज, जिसकी वजह से बसारत। रूह खत्म हो गई, आंख है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, लेकिन न देखने की सलाहियत, न सुनने की, न जुम्बिश करने की, न हरकत देने की। और फिर मुर्दा बदस्ते जिंदा, गस्साल जिस पहलू पे चाहे पलट दे, गुस्ल दे दे, शरई गुस्ल दे, गैर शरई गुस्ल दे, मुर्दा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि रूह नहीं है। तो ये शर्त फरमाया देखो कि जब रूह को निकाल दिया जाएगा तुम्हारे बदन से तो फिर उसके बाद कुछ बाकी नहीं बचेगा। फलियौम नुनज्जी का बिबदनी का, उस दिन हम तुझको निकाल देंगे, नजात दे देंगे तेरे बदन से। फिर उसके बाद तेरा बदन क्या हो जाएगा, लितकूना लिमन खल्फका आया, तेरे बाद आने वालों के लिए एक निशानी अल्लाह ताला की बनकर रख जाएगा, मकामी इबरत बनकर रख जाएगा। पिछले जमाने में तो मुफस्सिरीन ने फरमाया कि बनी इसराइल को शुबा हुआ फिरौन कैसे खत्म हो सकता है, अरे उसके तो इतने लश्कर थे, लाखों लाख, वो सब उठाए होंगे गोद में और फिर साहिल तक पहुंचा दिए होंगे, वो थोड़ी हलाक हुआ। मूसा अब्दुल्ला ज़ैदा कह रहे हैं फिरौन थोड़ी हलाक हुआ, हुए होंगे 100, 200, 1000, 2000 सिपाही हलाक, फिरौन थोड़ी हलाक हो जाएगा, इतना बड़ा हुक्मरान। अभी ये डिस्कस हो ही रहा है कि मौज ऐसी जबरदस्त आई कि उसमें उस मौज के दरमियान सिलवटों में एक लाश बनी इसराइल के पैरों पर आके गिरी। लाश गिरी, देखा बड़ी मस्ख लाश है, लेकिन जेवरात पूरे वो है जो फिरौन पहनता था। उन्होंने कहा कि ये तो फिरौन की लाश है, ये तो फिरौन की लाश है। और छू के देखा, टच करके देखा और तस्दीक की, वाकई फिरौन मर गया। फिर उसके बाद से उसकी लाश को भेज दिया गया, फिर उसके ममलकत में, और उसको फिर मम्मी बनाई गई। मम्मी बनाने के बाद ताबूत में बंद किया गया, ताबूत में बंद करने के बाद इहराम में रख दिया गया, और वो जो इहराम बनाते थे बड़े बड़े इमारतें, उसमें उसको रख दिया गया। यहाँ तक कि पिछली सदी में लाशों की, ताबूत और मम्मियों की तहकीक हुई, और उन मम्मियों में एक मम्मी ऐसी निकली, एक मम्मी ऐसी है
جیسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ناک کے ابتدائی حصے کو مچھلی نے کاٹ لیا ہو، اور جس کے جسم پہ نمک کے پانی کے اثرات پورے ہیں۔ لہٰذا پوری تحقیق کر کے اس کی لاش کو انہوں نے قاہرہ کے میوزیم میں رکھا اور بتایا کہ یہ وہی فرعون ہے جس نے حضرت موسیٰ سے ٹکر لینے کی کوشش کی تھی اور پانی میں ہلاک ہوا۔ پوری تاریخ کے اور پوری سائنسدانوں کے اعتراف کے ساتھ قاہرہ میں وہ لاش آج تک رکھی ہوئی ہے۔ اب جائیں گے تو اتنی گندی بدبو آئے گی جیسے چمگادڑوں کا گھونسلہ ہے، اب بدبو نہیں آئے گی تو خوشبو تھوڑی آئے گی فرعون کے پاس سے۔ لہذا وہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تیرے وجود کو آنے والوں کے لیے ایک عبرت بنا دیں گے۔ دیکھو اس کو عبرت پکڑو کہ جس کا عالم یہ تھا کہ ایک حکومت جس کے نام پہ بولتی تھی، ایک حکومت جس کے نام پر اٹھتی تھی بیٹھتی تھی، جادوگر حاضر ہوئے تو بعزت فرعون کہہ کے تو آگے بڑھے، اس فرعون کا حشر یہ اس قدر مجبور، اس قدر سڑی ہوئی گندی شکل میں وہ پڑا ہوا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں سے، ہماری آیتوں سے بہت غافل رہتے، سمجھتے ہی نہیں، سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ لاش بھی دیکھیں گے تو تفریح کے لیے دیکھیں گے، عبرت کے لیے نہیں دیکھیں گے۔ پرانے قلعے محل اللہ کے فیصلے کیسے آئے اس اعتبار سے نہیں دیکھیں گے، پکنک کے لیے دیکھیں گے، ناچیں گے، گائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، ہر چیز کی انسان حقیقت بدل دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر خبوشہ جاؤ، قبرستان جاؤ، جانے کے بعد دیکھو، وہاں کھڑے ہو جاؤ اور سوچو یہیں کہیں ایک میری بھی قبر ہوگی، چند ہی دنوں کے بعد یہیں اسی خاک کا میں بھی پیبند ہو جاؤں گا۔ لیکن اب قبرستان جاتے ہیں بالکل دوسری نیت سے جاتے ہیں، قبرستان جانے کی کیفیت بدل گئی، ہیئت بدل گئی، اور گئے بھی تو تھوڑے سے پھول لے گئے، لے جا کے اپنے رشتہ داروں کی قبر پہ چڑھا دیا، چلے آئے۔ نصیحت حاصل کرنے کا مقام ہے۔ فَذُرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ، موت کو یاد دلاتی ہیں یہ قبریں، تم کو یہی ایصال ثواب تو تم دنیا کے کسی کوشش سے کر سکتے ہو، قبرستان میں جانا کیا ضروری؟ قبرستان میں اس لیے جاؤ تاکہ موت یاد آئے، یہی یہ جو ابا کی قبر ہے نا، اسی کے پہلوں میں میری بھی قبر بننے والی، یہ سوچو سوچو۔ اس کے بعد ذرا غور کرو 5 منٹ آنکھیں بند کر کے کہ رات ہو جائے گی اور اس کے بعد سے حشرات لفظ بولیں گے، کیڑوں کا شور ہوگا، کون آئے گا میرے پاس، کون سا ساتھی آ کے یہاں لیٹے گا، کون سا خاندان کا قریبی رشتہ دار ہوگا جو میرا پرسان حال بنے گا۔ غور کرو، تنہا تم کو جانا ہے اور ایک ہی ٹفن تم کو لے کے جانا ہے، وہ زیادہ راہ ہے اعمال کا، لہذا اعمال کی تیاری کرو، اعمال سے تیاری کرو، اس سفر کی تیاری کرو۔ تو کانسیپٹ ہی بدل دیا، الگ الگ نیتوں سے قبروں پر جا رہے ہیں، الگ الگ تماشے کر رہے ہیں، صحیح ترتیب جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ آ نہیں رہی ہے زندگی میں۔ فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیاتنا لغافلون، بے شمار لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل زندگی بسر کرتے ہیں، سوائے وہ بندے مومن کے جو حقیقتوں کو اصلی شکل میں دیکھتا ہے۔ اور لازمی بات ہے پھر جب وہ اصلی شکل میں دیکھتا ہے تو اس کا انداز بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ آگے بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے سفر کیسے ختم ہوا، آگے انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی، فرعون کے مرنے کے بعد اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلیہ اس کا ایک نظام ہے کہ عذاب دیکھ لینے کے بعد نزا کی کیفیت میں توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کے قوم کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا، اس واقعے کا بھی اللہ تعالیٰ نے آگے تذکرہ فرمایا۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار کو اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔